بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو ہمارا مالک اور خالق اور پروردگار ہے۔ اس دنیا میں بسنے والی ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ دوستو، ہماری جو آج کی ویڈیو وہ ایک بہت خاص ٹاپک پر ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش سے آوازیں آتی ہیں، کہ آج بھی اس کے ناخن بڑھ رہے ہیں اور اس کی جلد پر جو تاثرات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جلد کو ختم کرنے کے لیے آج بھی اس کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا بات ہے، ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج سے تقریباً 130 سے 140 سال پہلے 1891 میں ایک لٹیرا تھا مصر کی جو قیمتی نوادرات اور چرا کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ اکثر خفیہ رستے اور خفیہ جگہ اس کو لالچ میں بہت آگے لے جایا کرتی تھی اور بہت غیر معمولی چیزیں دریافت کر کے بازار میں بیچا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا احمد بن عبد الرسول۔ ایک مرتبہ ایک خفیہ رستے سے ہوتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر داخل ہو گیا جہاں پر اس کو کچھ ممیز نظر آئی اور اس کے اپنے ہی ایک ساتھی نے لالچ میں آ کے علاقائی پولیس کو اطلاع کر دی کہ اس کو بہت ساری قیمتی چیزیں نظر آئی ہیں اور جو کہ جس کا بہت سارا پیسہ مل سکتا ہے اس طرح۔ اور وہ جو ممی جو اس کو نظر آئی تھی اس کا دریائے نیل سے فاصلہ بہت زیادہ کم تھا جس جگہ پہ وہ رکھی گئی تھی۔ پولیس نے جب اس کی چھان بین شروع کی تو بہت سارے ثبوت کی بدولت یہ ثبوت ملے کہ یہ جو ممی ہے یہ کسی عام بندے کی نہیں بلکہ فرعون کی ممی ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑی ایک ہسٹوریکل اچیومنٹ تھی کہ ان کو وہ ممی مل چکی اور اس کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے حوالہ جات اور سب کچھ دیے تھے۔ اور ایسی کیا غلطی ہوئی تھی کہ جو یہ سب سے بڑی بات ثابت کر رہی تھی کہ یہ فرعون کی ممی ہے۔ چلتے ہیں آج سے تقریباً 3000 سال پہلے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس بیوقوف بادشاہ نے سمندر میں غرق ہونے کو ترجیح دی تھی، اپنے غرور میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کا یہ تعاقب کر رہا تھا اور دریائے نیل میں آ کے غرق ہو گیا تھا، یہ ڈوب کر مر گیا تھا۔ تو اس کی جو لاش ہے بعد میں تیرتے ہوئے ایک مچھیرے نے دیکھی تھی اور اس مچھیرے نے بھی لالچ میں ہی آ کے اس کے جو خاندان اور اس وقت کے لواحقین تھے اس کو دے دیا تھا۔ انہوں نے اس کو مسالے لگا کر اور اپنی جانب سے جتنا وہ بناؤ سے گھاؤ کر سکتے تھے، کوئی مسالہ وغیرہ لگا سکتے تھے، وہ لگا کر اس کو سیکیور کر لیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں جو اہرام مصر ہیں، جو مصر کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو پیرامڈز جن کو انگلش میں بولتے ہیں، اس کے نیچے بہت ساری آج بھی ایسے راز دفن ہیں جن کو کوئی پا نہیں سکا تھا۔ تو یہ جو لٹیرا تھا وہ بھی دراصل اسی جگہوں پہ ہی ہوتا ہوا کہیں پر ایسے رستے میں پہنچا تھا جہاں پہ اس کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ اب اس وقت انہوں نے اس کے جو لواحقین تھے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے جنہوں نے فرعون کو بچایا تھا، بیسیکلی یہ رامسس II کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا اور انگلش میں رامسس اور رامسس II کے نام سے یہ والا فرعون تھا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واسطہ پڑا تھا۔ اس کے جسم میں مطلب ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کو سمندر سے لنک کر رہی تھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری سمندری نمکیات لگی تھیں، اس کو مٹانا ناممکن تھا۔ تو انہوں نے مسالہ لگایا اور کسی حد تک غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، غلطی ہوئی، نمکیات کو اتارنا بھول گئے تھے اور اس کو سیو کر لیا تھا۔ ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے حوالے کی طرف۔ بہت ساری الہامی کتابوں میں اس کا ذکر آیا، تورات میں بھی آیا اور انجیل میں بھی آیا، مگر اس کا ذکر آیا ہے، اس کا انجام نہیں آیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا اور اس سے پہلے اس کی لاش ملنے سے پہلے بہت سارے علماء کرام 2 دفعہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، سورہ زخرف میں اور سورہ بقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان سے بچایا، مطلب اس کا تفسیر میں ایسے ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے نجات دلوائی۔ لیکن اس کے بعد جب ایک اور آیت میں اس کا ذکر تھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں، اس کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ مطلب اس کی تفسیر کچھ اس طرح تھی کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ بے شک انسان کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی، اس کو لوگ اگنور کیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی لاش ملی ہے تو اس پہ بہت ڈیٹیل سے باتیں کی گئی ہیں، اس پہ گھنٹوں کے کئی لیکچرز دیے گئے ہیں اسی آیت پہ، آیت نمبر 92 پہ۔ جب انسان اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو بہت ساری باتوں کو مطلب خدائی کے دعوے میں کر جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو مطلب اب کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ رہنمائی اور بخشش کا موقع دیتے ہیں، اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا تھا اس کے پاس، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ سدھرے تو اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی، تب بھی اس کو غرق ہوتے ہوئے اور آج بھی اس کو نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں دیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف واپس۔ 1892 میں جب مصر کے میوزیم میں اس کو لوگ دور دور سے دیکھنے آنے لگے اور اس کے جب مسالے ہٹائے اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ ممی کس کی ہے، اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی، مزید گلنے لگا۔ تو مصر کی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور اس وقت یورپ کی کچھ باتیں اور کچھ حرکتیں ایسی، بلکہ اگر میں اوپنلی بات کروں تو کچھ چوریاں ایسی تھیں جو کافی متنازع تھیں۔ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کو فرانس یا یورپ میں نہیں لے کر جایا جائے، کیونکہ پاس ہی UK وغیرہ بھی تھا، انگلینڈ آپ کو پتہ ہے، کوہ نور کی چوری اور یہ ساری باتیں میرا نہیں خیال کے بتانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت سارے فتنہ فساد بھی جنم لے رہے تھے۔ بہت ساری ایسی متنازع باتیں تھیں کہ لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، تو اس کے باوجود پھر لوگوں نے، جو مصر کے لوگ تھے، وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ اس کو پروو ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ پاسپورٹ بنا کر اس کو لے کر جایا گیا ایز اے کنگ یا بادشاہ کے طور پہ۔
اور اس کا پاسپورٹ یہ آج بھی موجود ہے. میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا, اس کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, بہت سارے لنکس آرٹیکلز موجود ہیں, اور اس کا پاسپورٹ بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا رامسس 2 پاسپورٹ کے نام سے. آپ سمپل گوگل پر سرچ کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو باقاعدہ جہاز میں لایا گیا اور شاہی پروٹوکول سے اس کا استقبال بھی کیا گیا. توبہ استغفار نعوذ باللہ. اور اس کا استقبال کیا گیا, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس وقت سے اصل میں ایلومیناٹی کا آغاز ہوا تھا, اور بہت سارے شیاطین بھی آزاد ہوئے تھے, اور بہت ساری معاشرتی برائیاں بھی جنم لے رہی تھی. اب یاد رہے اگر اس کو زیادہ باریک بینی سے دیکھا جائے تو واقعی اس وقت ٹی وی نیا بن رہا تھا, اور اس پہ ریڈیو وغیرہ پہ کام ہو رہا تھا, اور ورلڈ وار میں بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, جو ظاہر ہے جس میں شیطان ہی خوش ہوگا انسانیت کے مرنے سے. اور میڈیا پر خبر رسانی سے لے کر بر صغیر اور عرب کے تمام مسلمانوں میں زوال آ رہا تھا. تو بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت ایلومیناٹی کا آغاز ہوا تھا. اور ایلومیناٹی آپ سب کو پتا ہے کہ شیطان کی تنظیم ہے, اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو رہی تھی اس وقت, آغاز سے ہی بہت زیادہ طاقت میں آ رہی تھی. اب اس کی لاش کو جو جاننے کے لیے اور جو اس کو ڈھالنے کے لیے جس ڈاکٹر کا انتخاب کیا گیا تھا فرانس میں, ان کا نام ہے ڈاکٹر موریس. ڈاکٹر موریس نے جب اس پر ریسرچ کی اور اس پر بہت سارے تجربات کی اور پروف ہو گیا کہ یہ فرعون کی ہی لاش ہے, تو وہ اس سلسلے میں 2 سے 3 دفعہ مصر بھی گئے. اور مصر میں انہوں نے جب قرآن پاک کی آیات کو پڑھا, اور حرف بحر وہی چیز ثابت ہوئی جو ان کی ریسرچ میں ثابت ہو رہی تھی. اور قرآن پاک اتنی پرانی کتاب کے حوالے سے, اور اس سے بھی قرآن پاک میں بھی یہ تقریباً کافی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ذرا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہو, تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کی. یہ بھی بات انٹرنیٹ پہ موجود ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایون ان کا سلام کرنے کی جو ایک ویڈیو وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی قرآن پاک سے امپریس ہو کر. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ذکر کی خود سے حفاظت کی ہے. جو لوگ اس پر حملہ آور ہونے لگے ہیں یا ہونا چاہیں, اس کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عبرت والا مقام ہوتا ہے, اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ بے شک ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اس پہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے, وہ اس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ناخن اور بال آج بھی اگتے ہیں, اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ صرف نشان عبرت کے لیے ہیں. اور اس کے جو جسم کا گوشت اب تک اگتا ہے سالوں کی وجہ سے, اس پہ چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو کھایا جا سکے, اور اس کو لوگ آج بھی عبرت کے طور پر دیکھنے آتے ہیں. اور جس کے منہ سے آنے والی آوازیں ہیں, جس کی لاش سے نکلنے والی آوازوں کی بات ہے, وہ صرف ڈاکٹر موریس نے ہی کسی حد تک اس پر خدشہ ظاہر کیا تھا, اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر زیادہ بات کرنے سے گریز کیا تھا. اب کیا اللہ جانے اس میں کیا راز ہے اور کتنی سچائی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب مسلمان, ہم سب کو توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کریں, اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت کرے. ہم سب اس کے طلبگار ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پروردگار ہے, اور ہمارا رازق ہے. ہمیں مغرور میں رہ کر کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.